سورہ الفلق اور سورہ الناس کی فضیلت۔ جیسا کہ نماز کو سمجھ کر پڑھیں، یہ سیریز ہماری چل رہی ہے، تو اب تک ہم لوگ ثنا کا ترجمہ، رکوع اور سجدے کی دعاؤں کا ترجمہ اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ سمجھ چکے ہیں۔ تو آج ہم لوگ ان دونوں سورہ کا ترجمہ سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ان کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ آخری دو صورتیں ہیں، گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر پہرے دار ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ پر ایک بار جادو ہوا تو یہ سورہ نازل ہوئی، تو پھر آپ نے ان کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ ان کی تلاوت کرنے لگے تو دھیرے دھیرے جادو کا اثر کم ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو سورہ سے بہتر پناہ مانگنے والی اور کوئی سورہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو کچھ پڑھتے تھے، اور جب بخار آتا تو بھی پڑھتے تھے، اور جب ان کو بخار آیا جو کہ ان کا آخری مرض تھا، تو جب خود نہ پڑھ سکے تو اپنی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تم پڑھ کے دم کرو۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نظر بد سے بچنے کے لیے حسن اور حسین پر کچھ دعائیں کا دم کرتے تھے، لیکن جب یہ سورہ نازل ہوئیں تو آپ نے ان کو پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے اور آندھی طوفان آ جاتا تو آپ یہ سورہ کی تلاوت شروع کر دیتے۔ ان دونوں سوروں کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی جوڑے میں آنے والی سورہ، کیونکہ ان دونوں سورہ میں دو چیزوں کا الگ الگ ذکر ہے، دو چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یعنی ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو انسان پر باہر سے حملہ کرتی ہیں، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو انسان پر اندر سے حملہ کرتی ہیں۔ تو ان دونوں سوروں میں الگ الگ ان دونوں چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سورہ الفلق کا لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے، یعنی میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر شر سے، ما جو، خلق اس نے پیدا کیا، یعنی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر اور شر سے، غاسقٍ اندھیرے کے، اذا جب، وقب چھا جائے، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر اور شر سے، نفاساتی پھونک مارنے والیوں کے، فی العقد گروہوں میں، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جادو ٹونے کرنے والیوں کے شر سے، جو گانٹھ باندھ باندھ کے پھونک مار کر جادو ٹونا کرتی ہیں، ان کے شر سے، ومن شر اور شر سے، حاسدٍ حسد کرنے والے کے، اذا حسد جب وہ حسد کرے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس سورہ میں ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو انسان پر باہر سے حملہ ور ہوتی ہیں۔ اس سورہ میں ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اندھیرے کے شر سے بچنے کی پناہ مانگی گئی ہے، جادو ٹونے سے بچنے کی پناہ مانگی گئی ہے، اور حاسد کی نظر سے بچنے کے لیے پناہ مانگی گئی ہے۔ سورہ الناس کا لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الناس لوگوں کے، یعنی کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے حقیقی معبود کی، من شر شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے، الخناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، یعنی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے، یعنی بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری دلوں میں، الناس لوگوں کے، یعنی جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنتی جنوں سے، والناس اور لوگوں میں سے، یعنی جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آخری سورہ اس کو بنایا ہے، کیونکہ اب قرآن پڑھ لیا ہے تو اب شیطان کے حملے اور تیز ہو جائیں گے۔ وہ ہمیں بھٹکائے گا، بدگمان کرے گا، اللہ تعالیٰ سے بدگمان کرے گا، اللہ کے بندوں سے، اللہ کے دین سے بدگمان کرے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا کہ اے ابو ذر، نماز پڑھ لی؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اٹھو اور نماز پڑھو۔ تو پھر جب میں نے نماز پڑھ لی تو میں آ کے ان کے پاس بیٹھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے شیطان انس اور جن سے پناہ مانگی؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں جو انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیتے ہیں، اس کو ہدایت کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان دونوں سورہ کو پڑھ کر پناہ مانگتے رہنا چاہیے ہر چیز کے شر سے، چاہے وہ باہر سے حملہ ور ہو ہمارے اوپر، چاہے وہ اندر سے حملہ ور ہو۔ اس لیے صبح اور شام ان دونوں سورہ کو 3 بار پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت چاروں کل کا دم کر کر سوتے تھے، اس لیے ہمیں بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے۔